کسی زمانے میں ایک پرسکون گاؤں کے کنارے 3 نہایت چالاک ڈاکو رہتے تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح سادہ لباس پہنتے، نرم لہجے میں بات کرتے اور اتنے معصوم دکھائی دیتے کہ کوئی ان پر شک بھی نہ کرتا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان کی اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ دور دراز علاقوں میں جا کر چوری کرتے اور فجر سے پہلے واپس آ جاتے۔ وہ صرف شریک جرم ہی نہیں بلکہ سچے دوست بھی تھے، ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ ایک دن انہوں نے ایک بڑا منصوبہ بنایا۔ انہیں خبر ملی کہ ایک دور شہر میں امیر لوگ رہتے ہیں جن کے گھروں میں سونا، چاندی اور قیمتی سامان بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ایک بڑی واردات کامیاب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے آسودہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ گھر والوں سے روزگار کی تلاش کا بہانہ بنا کر روانہ ہو گئے۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا، مگر لالچ نے ان کے قدم مضبوط رکھے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ رات ہوتے ہی وہ اس پرانے مگر شاہینہ مکان کی طرف بڑھے جس پر ان کی نظر تھی۔ خاموشی کے عالم میں وہ اندر داخل ہوئے۔ ایک کمرے میں ایک بڑی عورت سو رہی تھی، دوسرے کمرے میں انہیں ایک بڑا صندوق ملا جو قیمتی سامان سے بھرا تھا، اور ایک تھیلی جس میں سونے کے 1000 سکے تھے۔ خوشی اور لالچ ان کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ وہ سب سامان لے کر رات کی تاریکی میں نکل گئے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر انہیں احساس ہوا کہ اتنی دولت چھپانا آسان نہیں۔ انہوں نے ایک ویران کھنڈر میں سب سامان چھپا دیا اور سونے کے سکوں کی تھیلی اپنے ایک ساتھی کے سپرد کر دی۔ پھر سب اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے اور گھر والوں سے کہا کہ روزگار نہیں ملا۔ اسی رات جس شخص کے پاس سونے کی تھیلی تھی اس نے تجسس میں اسے کھولا۔ اس میں واقعی 1000 سونے کے سکے تھے، مگر اچانک اسی تھیلی میں ایک خط بھی تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، نہ جانے تم کہاں ہو، تمہارے ابا بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں اپنی آخری سانس لے رہی ہوں۔ یہ سارا سامان اور یہ سونے کے سکے میں نے تمہارے لیے جمع کیے ہیں۔ تمہاری شادی غربت کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، میرا دل ہر روز ٹوٹتا تھا۔ میں نے سب کچھ بیچ کر تمہارے لیے یہ چیزیں تیار کی ہے۔ میں شاید زندہ نہ رہوں مگر تم خوشی سے اپنی زندگی گزارنا۔ تمہاری بدقسمت ماں۔ سونے کے سکے اب اسے بوجھ محسوس ہونے لگے۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی۔ اس نے سوچا اگر یہ میری بہن کا حق ہوتا اور کوئی اسے لوٹ لیتا تو صبح ہوتے ہی وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا یہ ہمارا مال نہیں، یہ ایک ماں کی آخری امید ہے، میں یہ سب واپس کروں گا۔ دوستوں نے مخالفت کی، انہوں نے ڈرایا کہ اگر قاضی کو پتہ چلا تو سزا ملے گی، مگر وہ بولا میں سزا قبول کر لوں گا۔ وہ اکیلا ہی سامان واپس لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ مقام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت انتقال کر چکی ہے۔ ایک لڑکی رو رہی تھی جو اس کی ہمسائی تھی۔ ڈاکو نے خاموشی سے سارا سامان اور سونے کی تھیلی وہیں رکھ دی، جنازے کا انتظام کیا اور گھر میں ٹھہر گیا تاکہ اصل بیٹی کا انتظار کر سکے۔ چند دن بعد ایک نوجوان لڑکی آئی، اسے ماں کے انتقال کا سن کر شدید صدمہ ہوا۔ ڈاکو نے سچ بیان کر دیا، وہ چور تھا مگر توبہ کر چکا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی شکر گزاری بھی تھی۔ اس نے کہا آپ نے جو امانت واپس کی یہ کسی عام انسان کا کام نہیں، اگر چاہیں تو یہ سونے کے سکے لے کر یہاں حلال کاروبار شروع کریں۔ کچھ عرصے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ ڈاکو اب ایک ایماندار تاجر بن چکا تھا۔ اس کے 2 سابق ساتھی بھی اس کی بدلی ہوئی زندگی دیکھ کر متاثر ہوئے اور حلال کاروبار میں شامل ہو گئے۔